اہلیان کراچی اور اہلیان کورنگی کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے تمام موسیدہ سیاسی جماعتوں کو دفن کر کے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر اعتماد کیا اور حالات جیسے بھی سخت رہے، گولیوں کی بچھاڑیں چلتی رہیں، پولنگ بکسوں کو اٹھایا گیا اور پہلے دن کمپین سے لے کر آج دن تک ہمارے امیدوار کی کردار کشی کی گئی، جیسے بھی حالات کیے گئے، لیکن تحریک لبیک پاکستان ان حالات میں الحمدللہ جیت چکی ہے۔ اس کی بنیاد، جس بنیاد پر جیتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان نے ہر مشکل اور اس کے کارکنان نے ہر مشکل وقت میں بھی آج پورا دن پولنگ کا عمل جاری رکھوایا، حالات جیسے بھی رہے۔ اور 3 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں کہ جن سے بیلٹ بکس اٹھا لیے گئے اور ان پولنگ اسٹیشنز کا نام ہے پاکستان فاؤنڈیشن، السحر اسکول، السحر اور روز A1 اسکول۔ یہ وہ اسکول ہیں جہاں سے بیلٹ بکس اٹھائے گئے اور جن کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے اور ان کی ویڈیوز ہمارے پاس بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا بھی موجود ہیں اور میڈیا کے بھائیوں تک بھی پہنچ چکی ہوں گی۔ اور راتوں رات ڈی ایم سی کا عملہ تعینات کیا گیا، جس کے شاید 14 سے 15 ارکان کو 10 بندے یہاں پر اس حلقے میں ان کو تعینات کیا گیا، جو کہ بالکل غیر قانونی تھا۔ اور اس کے بعد مختلف پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کی گئی، لیکن اس سارے عمل کے باوجود تحریک لبیک پاکستان پولنگ ختم ہونے کے تک اور 288 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آنے تک واضح اکثریت حاصل کر چکی تھی، لیکن 288 کے بعد آر ٹی ایس سسٹم کو باقاعدہ ہینگ کیا گیا اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو کوئی دور دراز کے علاقے ہوں، دیہاتی علاقے ہوں۔ یہ پورا کورنگی کا، جہاں پر 240 کا حلقہ ہے، یہ پورا حلقہ اربن آبادی کے اوپر، شہری آبادی کے اوپر محیط ہے۔ یہاں پر نہ نیٹ کا مسئلہ ہے، نہ کسی بھی جس سے آر ٹی ایس سسٹم چلتا ہے اس کی کوئی کنیکشن کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کو کیوں جان بوجھ کر رزلٹ کو آخری مراحل میں لا کر کیوں ہینگ کیا گیا، صرف ایک حلقے کے الیکشن کے وقت۔ اور یہ دکھائیں جی 74 ووٹوں والا، یہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے جس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے 74 ووٹس کو مسترد ریجیکٹ کیا گیا۔ صرف ایک پولنگ اسٹیشن ہے، بلکہ پولنگ بوتھ ہے جس کے اندر تحریک لبیک کے 74 ووٹس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ہے پورے رزلٹ کے اندر، وہ سارے موجود ہیں۔ جہاں کہیں تحریک لبیک کو واضح اکثریت تھی، وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یہ سارے ثبوت موجود ہیں الیکشن کے بعد۔ اور آخری 10 پولنگ اسٹیشن سے جس کا عمل تقریباً پون گھنٹے کے قریب رکا رہا اور اس کے بعد اچانک سے ہماری مخالف جو جماعت تھی اس کو جتوا دیا گیا۔ اور ہماری ورکنگ کے مطابق، ہمارے جو بھی یہ فارم 45 اور 46 ہے، اس کے مطابق ہمارا وہاں رزلٹ سب سے بہترین اور واضح اکثریت سے تحریک لبیک پاکستان جیت چکی ہے۔ اب ہم جو الیکشن کا پروسیس ہے اگلا، وہ ہے ری کاؤنٹنگ، اس کی طرف جا رہے ہیں اور جس کی درخواست ہمارے امیدوار کی طرف سے جمع کروا دی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ کے اوپر آخری دم تک پہرا دیں گے۔ ہمیں کورٹ جانا پڑا کورٹ جائیں گے، الیکشن کمیشن اسلام آباد تک جانا پڑا اسلام آباد جائیں گے، اور ہر قسم، ہر طرح، ہر فورم پر انشاءاللہ اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دیں گے۔ جی آپ کا سوال۔ اور انشاءاللہ دھاندلی کی تہہ تک جائیں گے اور ہر مجرم کو بے نقاب کریں گے جو اس دھاندلی میں ملوث تھا۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، ڈھوم مرو، ڈھوم مرو۔
بتائے گا کہ انتخابات تشدد واقعات ہوتے رہے، سیاسی جماعتوں کے کارکنان لاٹھی ڈنڈے برساتے رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایک سیاسی جماعت دوسری مخالف جماعت کا الزام لگا رہی ہے، اسی طرح سے ٹی ایل پی پہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ ٹی ایل پی کے کارکنان جو ہے وہ ہمارے کارکنان پہ حملہ کیا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ٹی ایل پی نے پورے پاکستان میں الیکشن لڑا، پچھلے بھی جو ضمنی انتخابات تھے ان کے اندر بھی الیکشن لڑا، لیکن ٹی ایل پی کا نہ یہ وتیرہ ہے بلکہ پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ٹی ایل پی نے کہیں بھی پولنگ عملہ رکوانے کے لیے کوئی تشدد یا کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی ہو۔ یہ انہی کا کام ہے جن کا وتیرہ ہے اور جو اس طریقے سے الیکشن لڑتے ہیں اور جن کو واضح اپنی ہار نظر آ گئی تھی، اس کے بعد وہ بوکھلا گئے اور انہوں نے ایسے ہوش ہتھ کنڈے شروع کر دیے، اور ٹی ایل پی ایسے تمام ہوش ہتھ کنڈوں کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ ووٹرز ٹرن آؤٹ صرف 8% رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس کی ذمہ دار نہیں کہ اپنے ووٹرز کو نکالنے میں ناکام رہی، بشمول تحریک لبیک پاکستان کی بنیادی وجہ آپ کے اینڈ پر کیا رہی ہے؟ جی، ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی تھی کہ الیکشن جو ہے الیکشن ڈے کو، کیونکہ مہنگائی اور عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ بہت آج واقعتاً ٹرن آؤٹ بہت کم رہا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی اور ملک کی حالات ہے، لوگ غربت سے پس رہے ہیں، وہ کیسے ووٹ دینے کے لیے نکلے۔ ہم نے تحریک لبیک پاکستان نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کو چھٹی کے روز کروایا جائے، جس درخواست کو مسترد کیا گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں اس کے مطابق 10.1% سے اگر کم ووٹ ٹرن آؤٹ رہے گا تو اس حلقے کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، جبکہ آج اس حلقہ 240 کے اندر 8.38 ووٹ کا ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ نہیں، 5% خواتین کے ووٹ پر ہے، اس قانون کو آپ پڑھ لیجئے گا، اگر کسی بھی ووٹ کا جو کاسٹ ہوتا ہے اس کا 5% اگر خواتین کا ووٹ وہ نہیں ہے تو وہ الیکشن مسترد ہوتا ہے۔ باقی ایسے جو آپ بات کر رہے ہیں، خواتین کا بھی ٹرن آؤٹ جو ہے نہیں 5% سے اوپر رہا ہے، اگر آپ چیک کر لیں گے سارا تو 5% سے کافی سارا اوپر رہا ہے۔ وہ جو آپ قانون کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک اگر ہوئی تو اس سے قانونی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور سوال؟ اچھا، یہ بتائیں آج بلدیاتی انتخابات کے لیے اگلا مرحلہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا ہے، جس طرح کا آج یہ پوری الیکشن رہا، کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہوگا؟ بشمول آپ کی بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی جو قرآن رہے، کیا اس تمام کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ اس جو انتخابی عمل کو بڑھایا بھی جائے اور اس کو قرآن بھی رکھا جائے؟ جی، ہمارے صبح سے لے کر ابھی تک اس وقت تک جو میں بات کر رہا ہوں، ہمارے کسی ذمہ دار نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، نہ کسی نے کوئی ایسی بات کی جو تشدد پر ابھارے اور یہ کہے کہ ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے، یہ کراچی ہے لاہور، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اگر انہوں نے کی ہے تو انہوں نے بھی اس کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے تمام ذمہ داران بشمول ہمارے کینڈیڈیٹ کے، یہ شہزادہ کاشف صاحب کے تمام ذمہ داران نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے رہتے ہوئے تمام چیزوں کا سامنا کیا ہے، لیکن کسی بھی ایسے رد عمل کا اظہار نہیں کیا جس سے معاشرے کے اندر یا پولنگ عمل کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو یا انتشار کا شکار ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آگے جو ہمارے آج ٹی وی پر ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے، وہ معزز ایک ہیں پارٹی کے مہربان اور صدر اور چیئرمین، ان کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کو آخری حد تک نہ لے کر جایا جائے۔ ہم سے بہتر ان چیزوں کو کوئی نہیں ڈیل کرنا چاہتا، لیکن ہم نے پورے تحمل کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ ہمارے کسی ذمہ دار کی طرف سے نہ میری طرف سے ایسی بات آئی ہے کہ ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے۔ یہ انتخابی عمل ہے، انتخابی دنگل ہے، اس کے اندر اپنی چیزوں کو، انتخابی عمل کو دہرانا چاہیے، نہ کہ اپنی زبان کو زیادہ چلانا چاہیے۔